بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی خلقکم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تحقیق تم بچ جاؤ گے الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس کے ذریعے نکالے پھل اور سبزیاں جو روزی ہے تمہارے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون لہذا تم اللہ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو سورہ فاتحہ میں ایک دعا سب ایمان والوں نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اس دعا کو اللہ نے قبول فرما کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا تمہاری دعا میں نے قبول کی یہ کتاب بھیج رہا ہوں اس کتاب کے اندر تمہارے لیے کیا ہے جی ہدایت ہے دعا قبول ہو گئی اب ہدایت کے حوالے سے 3 جماعتیں بنی تھیں ایک جماعت وہ تھی جس نے دل اور جان سے اللہ کو مانا اللہ کے پیغمبر کو مانا آخرت کو مانا جسے کہا جاتا ہے مسلمان کیا کہا جاتا ہے جی اس کا ذکر ہوا 4 آیتوں میں اور دوسری جماعت وہ تھی جس نے دل اور جان سے مانا ہی نہیں نہ دل سے مانا نہ زبان سے اقرار کیا اسے کہا جاتا ہے کافر اس کا ذکر 2 آیتوں میں کیا ان الذین کفروا سے لے کے ولہم عذاب عظیم تک تیسرا گروہ وہ تھا جس نے دل سے نہیں مانا بس زبان سے اقرار کیا زبان سے کیا کیا اقرار کر لیا دل سے مانا اسے کہا جاتا ہے منافق اس کا ذکر 13 آیتوں میں کیا کتنی آیتوں میں کیا 13 آیتوں میں اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو کیونکہ مسلمان تو عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے مانگتا بھی اللہ سے ہے ان دونوں گروہوں کو بالخصوص اللہ نے خطاب کیا ہے اور یہ پہلا موقع ہے آپ سن رہے ہیں کہ اللہ اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ بھی 3 چیزیں ہیں توحید اللہ کو ایک ماننا رسالت ان سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ آخری نبی ہیں اور تیسری چیز آخرت پورے قرآن کا مضمون کتنی چیزیں ہیں جی توحید رسالت اور آخرت اور بنیادی چیز چونکہ توحید ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اس لیے فرمایا لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تو ناس سے مراد یہاں پہ کافر ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن میں جہاں کی استعمال ہوا یا ایھا الناس، اس سے مراد اہل مکہ ہیں کہ اہل مکہ قرآن کے پہلے مخاطب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ساری دنیا کے کافر اس کے اندر داخل ہیں، اے ہندوؤں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے دہریوں، اے ملحدین کی جماعت، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جہاں کی استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنوا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد مدینے والے ہیں کہ مدینے والے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے مسلمان اس خطاب کے اندر داخل ہیں۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، اپنی عبادت کی طرف بلایا کہ میری عبادت کرو، اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے دلیل بھی دی ہے۔ حالانکہ اللہ کو دلیل نہ بھی دیتے، اپنے رب ہونے کی، خالق ہونے کی، مالک ہونے کی، پھر بھی عقل مند انسان یہ سارے نظام کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے، کوئی کائنات کا مالک بھی ہے۔ چنانچہ ہارون الرشید ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، عباسی خلیفہ، عباسیوں میں یہ کام کا آدمی تھا، 20 سال حکومت کی۔ ملکہ زبیدہ اس کی بیوی ہے۔ یہ علماء کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا تھا، علماء سے تعلق بھی تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے امام مالک سے پوچھا کہ حضرت اللہ کے ایک ہونے پہ کوئی دلیل ہے؟ اگر ایک آدمی نہیں مانتا مثال کے طور پہ، ایسے ہی ان سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے پہ ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں 4000 بولیاں بولی جاتی ہیں، ہر ایک کی بولی جدا ہے، ہر ایک کی کیا جی بولی جدا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں بستے ہیں، ہر انسان کے چلنے کا انداز، پھرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، سونے کا انداز، سب مختلف ہے، سب کے جی مختلف ہے۔ اور دوسرا واقعہ ابن کثیر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، امام اعظم کے نام سے مشہورہ اور ساری دنیا انہیں امام اعظم کہتی ہے۔ ان کے زمانے میں نے بات اس سے شروع کی نا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، اللہ کچھ بھی دلیل نہ دیتا اپنے خالق و مالک ہونے کی، پھر بھی اللہ کو پہچاننا کیا ہے جی؟ بولو بھائی، اللہ کو پہچاننا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے جا کے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو دہریوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات خود بنی ہے، کوئی اس کا خالق نہیں تھا، کوئی اس کا مالک نہیں تھا، بس کائنات خود وجود میں آ گئی اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو وہ پھر ہر علاقے میں اعلان کرتے کہ آئے ہم سے مناظرہ کرے، بحث کرے، ثابت کرے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دلیل سے سمجھتے ہیں، ان کے سامنے قرآن بیان کرو وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث بیان کرو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ان کو اس کی منطق میں جواب دینا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے ان کی زبان میں۔ تو امام صاحب سمجھ گئے ان کے سامنے قرآن بیان کرنا فضول ہے، حدیث بیان کرنا فضول ہے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بڑا عالم آیا، کہا جی حضرت بتائیں نا، میرے ساتھ مناظرہ کریں، ثابت کریں کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں تھوڑا سا ایک معاملے میں غور کر رہا ہوں، ایک معاملے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں غور و فکر کر رہا ہوں، اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ خیر دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، مناظرے کا اعلان ہو گیا، بھی فلاں دن فلاں تاریخ فلاں جگہ مناظرہ ہے، مسلمانوں کے عالم آئیں گے، وہ دہریے کے ساتھ مناظرہ کریں گے، سارے لوگ اس میں شریک ہوں، پتہ چلے گا حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی بصیرت دے رکھی تھی۔ امام شافعی کا قول ہے ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی عقل اٹھاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ابو حنیفہ کی عقل رکھو، ابو حنیفہ کی عقل سارے لوگوں کی عقل پہ غالب آ جائے گی۔ اتنے بڑے آدمی تھے، وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ کھولوں ان کی زندگی کو۔ تو وقت مقررہ پہ سارے لوگ پہنچ گئے، امام صاحب تشریف نہ لائے،
اور امام صاحب 80 ہجری کی پیدائش ہیں. 17 صحابہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ملاقات ان کی ہے، لیکن ثابت نہیں ہے. 2-3 سے ان کی ملاقات ثابت ہے، کیونکہ آخری صحابی دنیا سے گیا ہے 110 میں. کب بھائی؟ یعنی امام صاحب کی عمر اس وقت 30 سال تھی. یعنی 30 سال کی عمر آدمی کی آدھی عمر ہوتی ہے. اس وقت آخری صحابی عامر بن طفیل دنیا سے گئے. تو پھر یہ بات عقل میں آتی ہے کہ صحابہ سے بھی کیا کی ہوگی، کیونکہ کوفہ کے اندر یہ رہتے تھے. کوفہ دارالخلافہ، اسلام کا دوسرا دارالخلافہ کوفہ تھا. سیدنا علی نے اپنے زمانے میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. عراق میں ہے، امام صاحب عراق میں رہے. اور اتنی بات تو ثابت ہے، امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے جو میرے نبی کے خادم تھے. کہا میں 5 سال کا تھا جب میں نے ان کو دیکھا، ان کی داڑھی میں خضاب لگا ہوا تھا. امام صاحب کا اپنا قول کتابوں میں ملتا ہے. تو 5 سال کا بچہ بات یاد رکھتا ہے. تو امام صاحب بڑے لیٹ گئے. تو اس نے کہا بھائی دیکھو آپ اتنا لیٹ آئے، آپ کو وقت پہ آنا چاہیے. تو امام صاحب نے کہا جی بس میری مجبوری تھی، میں گھر سے تو وقت پہ نکلا ہوں. تو راستے میں دجلہ آتا ہے. دجلہ یہ وہاں عراق کے اندر ایک نہر ہے. تو وہاں نہ کوئی کشتی، نہ کوئی ملاح، نہ کوئی آنے کا ذریعہ. تو میں بڑا حیران ہوا یار، پریشان ہوا. وقت بھی دیا ہوا ہے، وقت پہ پہنچنا بھی ہے، تو کوئی ذریعہ نہیں کہ میں جا سکوں. تو اسی اثناء میں دیکھتا ہوں کہ درخت ہلا، زمین سے نکلا. اس کی شاخیں کٹ گئیں، پتے جڑ گئے، اس کے تختے بن گئے. بنانے والا کوئی نہیں ہے، بس تختے بن رہے ہیں. کشتی بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے وہ تیار ہوئی. اور چپو چلا تو میرے سامنے کھڑی ہوئی. میں اس میں بیٹھ کے سمندر دریا کو عبور کیا اور تمہارے پاس آ گیا. تو وہ کہتا ہے دیکھو یہ بات عقل میں آنے والی ہے. بھائی نہیں سمجھے آپ؟ کہا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ بھلا خود درخت کے تختے بنے، پھر خود ہی کشتی بنے، پھر وہ چل کے آپ کے پاس آئے، آپ اس پہ بیٹھ کے دریا کو عبور کریں. یہ بات سمجھ میں آتی نہیں. تو امام صاحب نے فرمایا جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو کائنات کیسے بن گئی؟ بولو بھائی، پھر کائنات کیسے بن گئی؟ ابن کثیر نے لکھا ہے فَأَسْلَمُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، وہ سارے لوگ ابو حنیفہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. اور اسی طرح کا سوال امام شافعی سے ہوا. میں کہہ رہا ہوں دلیل اگر نہ اللہ نہ بھی دے دلیل اپنے خالق و مالک ہونے کی، تو اللہ کو پہچاننا کیا ہے جی؟ امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے. امام شافعی کون ہے؟ 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں انتقال ہوا. ٹھیک ہے، بڑے امام ہیں دوسرے. یہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے توت کا درخت تھا. تو کسی نے کہا حضرت اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل دو. تو امام صاحب نے کہا یہ توت کا درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا جی آ رہا ہے. کہا اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اور شہد کی مکھی بھی اس کو چوستی ہے اور ہرن بھی اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے. ریشم کے کیڑے کے جب وہ تھوکتا ہے تو ریشم نکلتی ہے اور ہرن کے نافے سے کستوری نکلتی ہے. پتہ ایک ہے، درخت ایک ہے، لیکن تینوں چیزیں کیا نکلتی ہیں؟ مختلف نکلتی ہیں. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے. اور امام صاحب کا مسلک ہے اگر ایک آدمی ایسی جگہ رہتا ہو دنیا میں جہاں اسے کوئی بتانے والا نہ ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، کوئی پیغمبر ہو، نہ کوئی رسول ہو، نہ کوئی صحابی اس تک آیا ہو، نہ کوئی مبلغ آیا ہو، اور اس نے اسی طرح زندگی گزار لی اور مر گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا بتا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ آیا کوئی نہیں اس کے پاس. کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھ کے کیوں اندازہ نہیں لگایا اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے. ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اماں جان آپ نے اللہ کی عبادت کیسے شروع کی؟ پہلے آپ کافرہ تھیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، تو کیسے آپ نے اللہ کو پایا؟ وہ بوڑھی کہتی ہے البارۃ تدل علی البعیر والمشی علی الاقدام. ارے میرے بھائی جب ہمیں مینگنی نظر آتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. کون گزرا ہے جی؟ اونٹ. تبھی تو مینگنی پڑی ہوئی ہے. اور ریت میں جب قدموں کے نشان نظر آئے تو بندہ کہتا ہے یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے، تو قدموں کے نشان چلنے والے پہ دلالت کرتے ہیں، تو سورج اور چاند اللہ پہ دلالت. تو بہرحال اللہ کی ذات کو پہچاننا مشکل، اللہ نے دلائل دی ہے. پہلی دلیل کیا ہے؟
ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ نے دلیل دی اپنے خالق ہونے کی، اپنے مالک ہونے کی۔ کتنے انسان دنیا میں آئے اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور دوسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش۔ کیا بنایا جی؟ فرش۔ اگر یہ زمین سخت ہوتی تو آپ اس میں مکان بنا سکتے تھے، تعمیر کر سکتے تھے، یا کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جس طرح اس کو استعمال کریں آپ کر سکتے۔ اور اگر اتنی نرم ہوتی، جیسے پانی نرم ہوتا ہے، چلنا دشوار ہوتا، بیٹھنا دشوار ہوتا، کام کرنا دشوار ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے زمین بنائی اور وہ فرش کا کام دے رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنایا چھت۔ یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے پہ دلیل ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ بھئی بارش کہاں سے آتی ہے؟ لیکن پانی جاتا کہاں سے ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ پانی زمین سے اوپر جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ اور اوپر یہ بادلوں کی صورت میں اللہ اس کو سٹور کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر جہاں برسانا ہوتا ہے وہاں اللہ کیا کرتے ہیں جی؟ اگر ساری دنیا کی حکومتیں لگ جائیں کہ ہم نے مصنوعی بارش کرنی ہے، برسا سکتے ہیں؟ اس دن میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی خبر میں نے پڑھی، نیوز پڑھی کہ کسی ملک کے اندر بارش نہیں ہو رہی تو وزیر اعظم نے کہا ہم کوشش کریں گے، ہم مصنوعی بارش کریں گے، مصنوعی بارش کریں گے۔ آپ سالوں لگا دیں، کتنی بارش برسائیں گے؟ اتنا پانی کہاں سے لائیں گے؟ عملہ کہاں سے لائیں گے؟ اس کو برسائیں گے کیسے؟ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، ہفتہ بارش برستی رہے، اللہ کے خزانوں میں پانی کی کمی، اور جہاں جتنی برسانی ہے اللہ وہاں برسا دیتا ہے۔ تو یہ بارش کا آسمان سے اتارنا، پھر اس کے ذریعے مختلف سبزیوں کا اگنا، یہ بھی اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل ہے۔ سورہ رات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بارش ایک قسم کا ہے، ایک ہی قسم کی بارش ہے، اور زمین بھی ایک ہی طرح کی ہے، لیکن اس سے جو اللہ اناج اگاتے ہیں، بتائیں سارے ایک طرح کے ہیں۔ انگور بھی اگتا ہے، سیب بھی اگتا ہے، کیلے بھی اگ رہے ہیں، دالیں بھی اگ رہی ہیں، گندم بھی اگ رہی ہے، چاول بھی اگ رہے ہیں، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، کپاس بھی اگ رہی ہے، اور وہی پانی بھینس پیتی ہے تو دودھ نکلتا ہے۔ تو پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس سے طرح طرح کی چیزیں اللہ اگا رہا ہے، تو یہ اللہ کے خالق و مالک ہونے پہ دلیل ہے۔ لہٰذا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تم جانتے بھی ہو۔ اہل مکہ کو خطاب ہے، کیونکہ مکہ والے وہ قائل تھے کہ اللہ خالق ہے، قائل ضرور تھے، قرآن کے اندر موجود ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر اگر آپ مکے والوں سے پوچھیں زمین کا خالق کون ہے، سارے کہیں گے اللہ خالق ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ ابو جہل بھی مانتا تھا خالق اللہ ہے، ابو لہب بھی مانتا تھا خالق اللہ ہے، سارے مشرکین مانتے تھے خالق اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے بھائی ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم کہیں جی گنہگار لوگ ہیں، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اپنے بتوں کے ذریعے یہ ان کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ لیکن اللہ نے اپنے تک ذریعہ بنانے کی اللہ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، بھئی اللہ نے چھوڑا ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، اے میرے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیں اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو میں تمہاری شارک سے بھی کیا ہوں، زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ انسان کی شارک بہت زیادہ قریب ہوتی ہے انسان کے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا مجھ تک آنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت، کسی وسیلے کی ضرورت، کسی کو سفارشی بنانے کی ضرورت، صرف شرط یہ ہے آپ ایمان لاؤ، کلمہ اخلاص سے پڑھو، دل اور جان سے اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، ایمان لے کے آؤ، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔